بنام خدا مہربان و شفیق۔ اے ایمان لانے والو، تم میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ تم انہیں مودت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا عالم یہ ہے کہ وہ رسول کو اور تمہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں، کیونکہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو تم چھپ چھپ کر انہی دوستوں کا پیغام کیوں بھیجتے ہو؟ حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جس کو ظاہر کرتے ہو میں اس سے زیادہ واقف ہوں۔ تم میں جو بھی ایسا کرتا ہے وہ راہ سلامت سے بھٹک گیا ہے۔ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار پہنچائیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ ہی تمہاری اولاد۔ اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے قطعی بے نیاز ہیں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو۔ ہم تمہارے دین کے منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور منافرت ہمیشہ کے لیے نمایاں ہو گئی ہے جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے منہ بولے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنیٰ ہے کہ میں آپ کے لیے ضرور مغفرت طلب کروں گا، لیکن میں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر توکل کیا ہے اور تیری ہی جانب رخ کیا ہے اور تیری طرف ہماری بازگشت ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کے لیے آزمائش قرار نہ دینا، اور اے ہمارے پروردگار، تو ہماری مغفرت فرمانا۔ بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے بہترین نمونہ عمل موجود ہے جو اللہ اور روز آخرت کا متمنی ہو، اور جو بھی اس سے منہ موڑ لے تو بے شک اللہ بے پرواہ اور لائق حمد ہے۔ بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان مودت قائم کر دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالا ہے، تم ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو۔ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ البتہ اللہ اس بات سے روکتا ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے قتال کیا ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں گے وہ ظالم ہے۔ اے ایمان والو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان لے لو۔ اللہ کو ان کے ایمان کا زیادہ علم ہے۔ جب تمہیں ان کے مومنہ ہونے کا علم ہو جائے تو خبردار انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرنا، نہ تو وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ ہی کفار ان کے لیے حلال ہیں۔ ان کے کافر شوہروں نے مہر کی مد میں جو خرچ کیا ہے وہ انہیں لوٹا دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم انہیں مہر کی رقم ادا کرو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو۔ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے اسے وہ واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ زیادہ واقف اور صاحب حکمت ہے۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہر سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور تم اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی، جب مومن عورتیں آپ کی خدمت میں بیعت کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہیں دیں گی، چوری نہیں کریں گی، نہ ہی زنا کریں گی، اور نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ ہی بہتان لگائیں گی، جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے گڑ لیں، اور نہ ہی نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی،
آپ ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، خبردار تم ایسی قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔